اسرائیل اس وقت شدید انگزائٹی کا شکار ہے۔ وہ جلد از جلد ایران کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کا قیام، اس کا عملی فیز جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اسرائیل نے ڈائریکٹ حملہ کیا، ناکام رہا۔ امریکہ سے بمباری کرائی، ناکام رہا۔ انقلاب لانے کی کوشش کی اپنے جاسوسوں کے ذریعے، تو بھی ناکام رہا۔ اسرائیل کا بیلکنائزیشن کا یہ خواب صرف ایران ہی کا نہیں ہے کہ وہاں پر بیلکنائزیشن ہو، بلکہ وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے لیے بھی ایسے ہی پلانز بنا رہا ہے۔ ایران میں کون کون سے علیحدگی پسند گروپ اس وقت سرگرم عمل ہیں؟ ان گروپس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے؟ اسرائیلی اسکالر نے اس سلسلے میں کیا دعوے کیے ہیں؟ بلوچستان میں یہ گروہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ بھارت اور افغانستان کا اس میں کیا کردار ہے؟ مودی کا حالیہ دورہ اسرائیل کیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے؟ اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے؟ پاکستان نے اس کی پراکسیز کو کیسے کاؤنٹر کیا ہے؟ سعودی عرب اور ترکی میں کن گروہوں کو متحرک کیا جا رہا ہے؟ گلوبل سچ پوڈ کاسٹ ڈاکٹر ناصر بھائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جی۔ السلام علیکم۔ وہ جنگ جو ہم مشرق وسطیٰ میں دیکھ رہے تھے، ایسا لگتا ہے کہ شاید وہاں سے پہلے پاکستان پہنچ گئی۔ پاک افغان سرحد پر جھڑپیں جو کہ اکتوبر سے جاری تھیں، جس میں کہ پاکستان فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے ان کے ٹریننگ کیمپس، ان کے ہیڈ کوارٹرز، ان کے ٹھکانوں کو افغانستان میں نشانہ بناتا رہا۔ اور اس کے بعد غضب للحق آپریشن پاکستان نے لانچ کیا، جو کہ افغانستان کے اس حملے کے جواب میں تھا جو اس نے پاکستان کے سرحدوں کے اوپر کیا تھا، اور ان کو ایک بفٹنگ رپلائی دیا گیا، ایک منہ توڑ جواب دیا گیا تاکہ ان کو سمجھ آ سکے کہ کہانی اصل میں ہے کیا۔ اب ایک طرف تو یہ ہمارا معاملہ چل رہا ہے، وہیں ہمارے مغرب میں ایک اور جنگ کے بادل منڈا رہے ہیں۔ ایک طرف امریکہ کے بحرۂ عرب اور اس کے گرد و نواح میں دو بحری بیڑے، نیوکلیائی آبدوزیں، سینکڑوں جہاز، میزائل، اور مشرق وسطیٰ میں موجود امریکی بیسز پر ایک ڈیفنس سسٹمز جو ہیں ان کو سٹاک اپ کیا گیا ہے، بیف اپ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ادھر بھی دیکھا جائے تو پھر ایک طرف تو یہ جنگ کا ماحول بنا ہوا ہے، اور دوسری جانب وہ جنیوا میں گفتگو کا تیسرا دور کر رہے ہیں، اور مذاکرات سے وہ کہتے ہیں کہ جی مثبت نتائج کی امید ہے۔ اور تیسری جانب اسرائیل ہے اور اس کی صہیونی لابی کا دباؤ ہے، اور ایران سے جنگ پر اصرار ہے۔ یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، اٹس اینی باڈیز گیس۔ لیکن ایک بات جو واضح ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اور ایران جنگ نہیں چاہتے، مشرق وسطیٰ جنگ نہیں چاہتا، پاکستان جنگ نہیں چاہتا، ایران کے ہمسائے جنگ نہیں چاہتے، دنیا جنگ نہیں چاہتی، لیکن صرف ایک ملک ہے اور اس کے پپٹس ہیں جو کہ جنگ چاہتے ہیں، اور وہ ہے اسرائیل۔ گزشتہ برس 12 روز کی اسرائیل ایران کی جو جنگ ہے، اس کے آخر میں امریکہ نے بھی اپنے بمبار طیاروں سے ایران کی نیوکلیائی تنصیبات پر حملے کیے، اور اس کے بعد کچھ ماہ تک خاموشی رہی، حتیٰ کہ ایران میں 2 ماہ قبل بگڑتے ہوئے معاشی حالات کے خلاف مظاہرے شروع ہو گئے، جن پر بالآخر ایران کی اسلامک رژیم نے قابو پا لیا۔ ان مظاہروں میں بھی اسرائیل کی انٹیلیجنس ایجنسی موساد کا کردار سامنے آیا۔ جیسا کہ آپ کی خدمت میں بار بار عرض کر چکا ہوں کہ اسرائیل اس وقت شدید انگزائٹی کا شکار ہے۔ وہ جلد از جلد ایران کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے تاکہ گریٹر اسرائیل کا قیام جو ہے وہ اس کا عملی فیز جو ہے وہ شروع کیا جا سکے۔ اسرائیل نے ڈائریکٹ حملہ کیا، ناکام رہا۔ امریکہ سے بمباری کرائی، ناکام رہا۔ انقلاب لانے کی کوشش کی اپنے جاسوسوں کے ذریعے، تو بھی ناکام رہا۔ اور اب ایک بار پھر امریکہ پر ایران پر حملہ کرنے کا دباؤ ڈال رہا ہے، جبکہ ٹرمپ کے مشیروں نے اسے یہ مشورہ دیا ہے کہ اگر جنگ کرنی ہے تو اس کا آغاز اسرائیل کرے اور ہم بعد میں اس میں شامل ہو سکتے ہیں، اس سے ہمیں امریکہ میں سپورٹ حاصل کرنے میں آسانی ہوگی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ اسرائیل چاہتا کیا ہے؟ کیا اسرائیل کا ہدف ایران میں جانی و مالی نقصان ہے، نیوکلیئر تنصیبات کو تباہ کرنا ہے، آئل ریفائنریز کو تباہ کرنا ہے، میزائل سسٹمز کو تباہ کرنا ہے، یا اس کا مقصد ایران میں اسلامی رژیم کو بدل کر اس کی جگہ کوئی کٹ پتلی حکومت بنانا ہے جو اسرائیل اور مغرب کی ان کی پپٹ ہو؟ لیکن ان دونوں کوششوں میں تو وہ ناکام ہو چکا ہے، تو کیا کوئی تیسری آپشن ہے؟ جی ہاں، تیسری آپشن ہے ایران کے ٹکڑے یا بیلکنائزیشن آف ایران۔ اب اس آپشن پر کام کیا جا رہا ہے۔
اور اس کے لیے پراکسیز کو متحرک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اسلامک رژیم کے بہت سے دشمن ہیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں۔ جب آپ اتنے عرصے تک حکومت کرتے ہیں اور آپ کے بہت سخت قسم کے اوپینینز ہوتے ہیں، آپ کی آئیڈیالوجی جو ہے وہ ذرا فار رائٹ ہوتی ہے، تو پھر آپ کے بہت سے لوگ مخالف بھی ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی طرح اسلامک رژیم کے ایران میں بھی بہت سے لوگ ان کے دشمن ہیں، بہت سے ان کے مخالف ہیں جو ان سے اختلاف کرتے ہیں، اور ایسے ہی گروہوں کو استعمال کر کے یا کوشش کی جا رہی ہے کہ ایران میں مظاہرے پھر سے شروع کیے جائیں، اور اسی افراتفری میں اسلامک رژیم اور سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی کو بھی نشانہ بنایا جائے۔ ایران ان تمام ایونچویلٹیز کے لیے تیار دکھائی دیتا ہے۔ اسرائیل کا بیلکنائزیشن کا یہ خواب صرف ایران ہی کا نہیں ہے کہ وہاں پر بیلکنائزیشن ہو، بلکہ وہ پاکستان، سعودی عربیہ اور ترکی کے لیے بھی ایسے ہی پلانز بنا رہا ہے۔ ایران میں کون کون سے علیحدگی پسند گروپ اس وقت سرگرم عمل ہیں، ان گروپس کا پاکستان سے کیا تعلق ہے، اسرائیلی اسکالر نے اس سلسلے میں کیا دعوے کیے ہیں، بلوچستان میں یہ گروہ کیسے کام کر رہے ہیں، بھارت اور افغانستان کا اس میں کیا کردار ہے، مودی کا حالیہ دورہ اسرائیل کیا اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، اسرائیل کا منصوبہ کیا ہے، پاکستان نے اس کی پراکسیز کو کیسے کاؤنٹر کیا ہے، سعودی عرب اور ترکی میں کن گروہوں کو متحرک کیا جا رہا ہے اور کیا جا سکتا ہے، اور آخر میں ہمارا ایک مختصر سا تجزیہ۔ تو آج کے پروگرام میں یہ سب کچھ حضور، تو اگلے 10 سے 15 منٹ کے لیے دھیان ذرا ادھر، اور اگر ہمارا کانٹینٹ پسند آ رہا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ حال ہی میں ایران کے ایک گروپ جس کا کہ نام مجاہدین خلق ہے، اس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کے تقریباً 250 اہلکاروں نے ایران کے رہبر اعلیٰ سید علی خامنہئی کے دفتر اور رہائش گاہ پر حملہ کیا ہے، لیکن ایرانی حکام اور سرکاری میڈیا نے اس واقعے کی تردید کی ہے۔ اس حملے کی کوئی شواہد یا تصاویر بھی سامنے نہیں آئیں، لیکن علی خامنہئی کی رہائش گاہ اور دیگر اہم سرکاری عمارتوں اور دفتروں میں سخت سیکورٹی انتظامات برقرار ہیں۔ مجاہدین خلق نے دعویٰ کیا کہ اس کی کارروائی پیر کی صبح کی اذان کے وقت شروع ہوئی اور 25 فروری کے دوپہر تک جاری رہی۔ بیان کے مطابق حملہ رہبر اعلیٰ کی رہائش گاہ کے اندر واقع متحرک کمپلیکس جو ہے اس پر کیا گیا، اور حملے کے بعد جو گروپ کے 250 میں سے وہ دعویٰ یہ کرتے ہیں کہ 150 اہلکار بحفاظت واپس اپنے ٹھکانوں پر بھی پہنچ گئے۔ تو علی خامنہئی کی رہائش گاہ کو نشانہ بنانے کا دعویٰ کرنے والی یہ تنظیم مجاہدین خلق ہے کیا؟ مجاہدین خلق ایک جلا وطن گروہ ہے جو اسلامی جمہوریہ کے خاتمے کی حمایت کرتا ہے، اور مجاہدین خلق جنہیں MEK بھی کہتے ہیں ان کو پیپلز مجاہدین آرگنائزیشن آف ایران PMOI بھی کہا جاتا ہے۔ یہ 1965 میں ایک بائیں بازوں کی جماعت کے طور پر یہ قائم ہوئی تھی، اور اس کے بعد یہ شدت پسند تنظیم ہے جس نے کہ ایران کے شاہ کے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور مظاہروں میں حصہ بھی لیا تھا، جس کے نتیجے میں شاہ کا اقتدار ختم ہوا تھا، اور 1979 میں اسلامی جمہوریہ قائم ہوا، اور ابتدائی دور پر اس گروپ نے جمہوریہ کے بانی آیت اللہ خمینی کی حمایت کی، لیکن جب اس کے رہنما مسعود رجوری کو پہلے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے سے روک دیا گیا تو مجاہدین خلق نے حکومت مخالف رویہ اختیار کر لیا۔ اس گروپ نے اسلامی جمہوریہ کو گرانے کے لیے مسلح جدوجہد شروع کر دی اور کئی اہم شخصیات کے قتل کی ذمہ داری بھی قبول کی۔ حکام نے مجاہدین خلق کے حامیوں جو ایران کے امامی مجاہدین تنظیم PMOI کے نام سے بھی جانے جاتے ہیں کے خلاف کریک ڈاؤن شروع کیا، تو اس تنظیم کے رہنما مسعود رجوری پیرس فرار ہو گئے۔ بعد میں وہ اپنے زیادہ تر پیروکاروں کے ساتھ ایرانی سرحد کے قریب صدام حسین کے زیر اقتدار عراق میں کیمپ اشرف میں منتقل ہو گئے، اور وہاں سے اس تحریک نے ایک فرقے کی اس کی خصوصیات اختیار کرنی، جس میں مسعود رجوری اور ان کی اہلیہ مریم کی پرستش بھی شامل تھی۔ 1980 کی دہائی میں ایران عراق جنگ کے دوران انہوں نے صدام کی فوج کے تعاون سے ایران میں کئی مسلح حملے کیے، اور صدام حسین کی حکومت کے خاتمے کے بعد بہرحال یہ عراق سے اس گروپ نے ہتھیار ڈال دیے، اور بعد میں یہ جو اپنے اراکین کو لے کر یہ البانیہ منتقل ہو گئے، جہاں وہ آج بھی ایک کیمپ اشرف 3 جو ہے اس میں رہائش پذیر ہیں، جہاں اور آج کل اس تنظیم کا ہیڈ کوارٹر البانیہ میں ہی ہے۔ تو یہ ان کی ایک تاریخ ہے، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے 250 افراد گئے ہیں ایران میں، اور ہم نے
علی خامنائی کے جو ان کی رہائش کا ہے ادھر پہنچے ہیں اور اس پر حملہ کیا ہے، اور 150 لوگ اس میں سے یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ واپس بھی آ گئے ہیں. تو یہ ایک تو سیپریٹسٹ لوگ ہیں جن کو کہ یہ بھی اسی طریقے سے میں آپ کو بتا رہا تھا کہ پراکسیز ہیں. پہلی پراکسیز تو یہ ہے. اس کے علاوہ 5 مسلح علیحدگی پسند گروہوں نے ایک الائنس قائم کیا ہے. ان میں پی جے اے کے، کمالا، پی اے کے، پی ڈی کے اے اور خبت یہ شامل ہیں. یہ 5 ہیں اور ان کا مقصد ایران میں اسلامی رژیم کا خاتمہ، حق خود ارادیت اور علیحدہ کردستان کا مطالبہ ہے. یہ کرد گروہ ہیں. اور اس کے علاوہ یہ تو میں نے آپ کو بتایا پہلا وہ ہے، اور یہ دوسرے علیحدگی پسند ہیں جو کرد کے لیے کام کر رہے ہیں. اور اس کے بعد میں آتا ہوں تیسرے کی طرف جو کہ بلوچ علیحدگی پسند گروہ ہیں. وہ بھی ایرانی ریپبلکن گارڈ کے خلاف برسر پیکار ہیں جن کا مقصد علیحدہ بلوچستان کا قیام ہے. یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ یہ گروہ ایرانی اور پاکستانی بلوچستان کے مشترکہ بلوچستان کی آزادی کا مطالبہ کرتا ہے، اور ان بلوچ آزادی پسندوں جو ہیں ان کو اسرائیل کی سرپرستی حاصل ہے. اچھا، وہیں میں آپ کو یہاں پر میں آپ کو کچھ انٹروڈکشن کروانا چاہوں گا ڈاکٹر ہیم برشت زیبنر سے، جو ایک اسرائیلی نژاد ماہر تعلیم ہیں، فلم ساز ہیں، اسرائیلی پالیسیوں کے نقاد رہے ہیں، ایک ریٹائرڈ پروفیسر ہے یونیورسٹی آف لنڈن سے. اس کے علاوہ این آرمی لائک نو ادر اور ہاؤ دا آئی ڈی ایف میڈ اے نیشن اس جیسی کتابوں کے مصنف بھی ہیں. 1967 کے آئی ڈی ایف کے سابقہ فوجی ہیں، صہیونیت مخالف ہیں، قبضہ مخالف ہیں، اور ان کا ایک بیان ابھی حال ہی میں سامنے آیا ہے جو کہ غور طلب ہے. انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی پاکستان پر حملوں میں مدد کر رہا ہے. زیبنر نے کہا کہ یہ حمایت خطے میں ریاستوں کو غیر مستحکم کرنے کے وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے. انہوں نے اسرائیل کے کردار کو مغرب کے انجن آف کیوس، ایک افراتفری کے انجن کا حصہ قرار دیا. اب یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ایک اسرائیلی مورخ ہیں، ممتاز ماہر تعلیم ہیں، اور وہ خود یہ انکشاف کر رہے ہیں کہ اسرائیل بلوچستان میں دہشت گرد گروہوں کی مدد کر رہا ہے تاکہ پاکستان کے جنوب مغربی صوبہ بلوچستان میں حملے کیے جا سکے اور اسے غیر مستحکم کیا جا سکے. ڈاکٹر ہائم برشت زیبنر نے یہ انکشاف ایک حالیہ انٹرویو میں کیا جو مرکزی دھارے کے میڈیا میں بڑے پیمانے پر رپورٹ ہوا اور سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے. ویڈیو کلپ میں ڈاکٹر زیبنر نے کہا کہ اسرائیل بلوچستان میں عسکریت پسندوں کی حمایت کر رہا ہے، جسے انہوں نے مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا میں ریاستوں کو غیر مستحکم کرنے کی ایک وسیع تر مغربی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا. برشت زیبنر نے کہا کہ اسرائیل اب بلوچستان میں عسکریت پسندوں کو پاکستان کے خلاف حمایت کر رہا ہے. یہ ایک وسیع تر حکمت عملی کا حصہ ہے جس نے خطے میں معاشروں اور ریاستوں کی تباہی میں حصہ لیا ہے. انہوں نے اس دعوے کو عراق، شام، یمن اور لیبیا سمیت دیگر ممالک میں تنازعات سے جوڑا. انہوں نے کہا کہ ہم جو دیکھ رہے ہیں وہ تباہی کی ایک مشینری ہے. انہوں نے کہا کہ یہ وہ ہے جسے میں مغرب کا افراتفری کا انجن یا انجن آف کیوس قرار دیتا ہوں، جس میں اسرائیل پراکسی فورسز کی حمایت کر کے ایک کردار ادا کرتا ہے جو پورے معاشرے اور سیاسی نظاموں کو کمزور کر دیتا ہے. یہ الزام بلوچستان میں بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کے دوران سامنے آیا ہے، جہاں پاکستان کا کہنا ہے کہ بھارت کی حمایت یافتہ کالعدم دہشت گرد گروہوں بشمول بلوچستان لبریشن آرمی کے مربوط حملوں میں جنوری کے آخر اور فروری کے اوائل میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے. پاکستانی سیکیورٹی فورسز نے مربوط حملوں کی فوری جواب میں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے اور اس کے دوران 177 سے زیادہ دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا. یہ حملہ آور افغانستان میں مقیم اپنے ہینڈلرز کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے. وہیں بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کا حالیہ دورہ اسرائیل پاکستان کے ان دعووں پر مہر صداقت ثبت کرتا ہے. صرف یہی نہیں، بھارتی سیکیورٹی اینالسٹ میجر گورو آریہ کی آپ گفتگو سن کر خود اندازہ لگا لیجئے کہ وہ کیا کہنے کی کوشش کر رہا ہے. وہی کام آج کی تاریخ میں بلوچ کر رہے ہیں دوستوں، اور ان کو سپورٹ کرنا ہمارا فرض ہے. اٹ از آور ڈیوٹی، یہ دھرم ہے ہمارا. BLA جسے امریکہ اقوام متحدہ دہشت گرد تنظیم قرار دیتی ہے کو بھارت افغانستان کے ذریعے مالی امداد، ٹریننگ، پلاننگ اور دہشت گردی کی کارروائیوں میں مدد اور رہنمائی فراہم کرتا ہے. میں چاہتا ہوں کہ انڈیا پیسے دے. آپ ایسا سپورٹ کریے بلوچستان کے فریڈم فائٹرز کو کہ پاکستان کے کان سے دھواں نکل جائے. اور یہ سب کچھ اسرائیل کی ایما پر کیا جاتا ہے. پاکستانی تجزیہ کار طویل عرصے سے بلوچستان کو غیر مستحکم کرنے کے لیے بھارت اور اسرائیل کے درمیان گٹھ جوڑ کی بات کرتے رہے ہیں، جو اپنی معدنی دولت اور چین پاکستان اقتصادی راہداری جو CPEC ہے اس میں اپنے کردار بشمول گوادر بندرگاہ اس منصوبے کی وجہ سے اسٹریٹجک طور پر بہت اہم ہے. We should not step in. We should give weapons to Israel. We should give
BrahMos missiles to Israel. We should give the Pinaka systems to Israel. پاکستان نے اور اسلام آباد نے بھی بارہا غیر ملکی عناصر پر شورش کی حمایت کا الزام لگایا ہے، جن میں بھارت اور افغانستان میں سرحد پار دہشت گردوں کی پناہ گاہیں بھی شامل ہیں۔ اتوار کو پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے صحافیوں کو بتایا کہ بلوچستان بھر میں مربوط حملوں کی منصوبہ بندی اور ہدایت افغان سرزمین سے وہاں پر سرگرم جو دہشت گرد گروہ ہیں انہوں نے کی تھی، اور انہوں نے کہا کہ یہ حملے کالعدم بلوچستان لبریشن آرمی اور اس سے منسلک گروہوں نے کیا ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ انٹیلیجنس رپورٹس اور گرفتار دہشت گردوں کے اعترافی بیانات غیر ملکی حمایت کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ وزیر دفاع نے بھارت اور BLA کے درمیان براہ راست تعلق کا انکشاف کیا، اس گروہ کو ایک پراکسی فورس قرار دیا اور دہرایا کہ اسے پاکستانی قوانین اور بین الاقوامی فہرستوں دونوں کے تحت ایک دہشت گرد تنظیم قرار دیا جا چکا ہے۔ حکام نے یہ بھی بتایا کہ حملے جو ہیں یہ ہفتے کی صبح بلوچستان کے متعدد اضلاع سے شروع ہوئے تھے، جس میں شہریوں اور سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنایا گیا تھا، اور سیکیورٹی ذرائع جو ہیں انہوں نے پھر ان دہشت گردوں کے خلاف ایک طویل سیکیورٹی ایک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز کیے، اور کم از کم بھی 177 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کیا اور ان حملوں کو ناکام بنا دیا۔ پاکستان کے وزیر دفاع نے یہ بھی کہا کہ پاکستان نے افغان سرحد کے پار دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہوں کے بارے میں بارہا تشویش کا اظہار کیا ہے، اور وہ اپنے آئینی اور بین الاقوامی ذمہ داریوں کے مطابق اپنے علاقے کے اندر یا باہر سے پیدا ہونے والے خطرات کے خلاف اپنا دفاع کرنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے گا۔ پاکستان نے افغانستان میں BLA اور TTP کے ہیڈ کوارٹرز پر فضائی حملے کیے ہیں اور ان کے خلاف زیرو ٹالرنس کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس سب کو اگر اسٹریٹجک تناظر میں دیکھیں تو اسرائیل نے نہ صرف ایران کی بالکنائزیشن، وہ یہ چاہتا ہے کہ اسرائیل ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، بلکہ بھارت اور افغانستان کی مدد سے پاکستان میں بھی پراکسیز کو سپورٹ کر رہا ہے۔ پہلا ہدف ایران ہے اور اس کے بعد پاکستان ہے، جبکہ ترکی اور سعودی عرب میں بھی ایسی ہی کارروائیاں دیکھنے کو ملیں گی۔ ترکی میں کرد علیحدگی پسندوں کی حمایت اور سعودی عرب میں بادشاہت مخالف گروہوں کی صورت میں ایسے ہی واقعات سامنے آ سکتے ہیں۔ اور اب ایسے حالات میں آپ سوچئے، ایسے حالات ہے جبکہ اقوام عالم میں کوئی اسرائیل کی جانب منہ کر کے کھڑے ہونا بھی پسند نہیں کرتا۔ مودی جو ہے یہ میرا نندو، اس کا جو اسرائیل کا جو دورہ ہے اس کا اصل مقصد سمجھنا اب مشکل نہیں رہ گیا۔ اسرائیل کا اصل ہدف ایران، ترکیہ، سعودی عرب اور پاکستان کا خاتمہ ہے، ان کی بالکنائزیشن ہے اور گریٹر اسرائیل کا قیام ہے، جبکہ ہندوستان کا مقصد پاکستان اور مسلمانوں کی تباہی ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جناب اگر آپ اس کو سارے بڑے تناظر میں دیکھیں تو آپ کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ ساری کی ساری کہانی میں جو واحد اسلامی ملک اس خطے میں اس جگہ پر استعمال ہو رہا ہے، ایک تو وہاں پر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ UAE استعمال ہو رہا ہے مشرق وسطیٰ میں، یہاں پر جو ملک استعمال ہو رہا ہے وہ افغانستان ہے، کیونکہ وہیں سے یہ ساری کی ساری چیزیں نکل رہی ہیں، ایمینیٹ ہو رہی ہیں، جو کہ پاکستان میں انریسٹ کریٹ کر رہے ہیں۔ اور میں نے آپ کو بتایا کہ یہ آلریڈی، اور وہ پراکسیز کا میں نے آپ کو اتنا ڈیٹیل میں بتایا ہے، بلوچ ہے، کرد ہے، اور وہ سارے کے سارے جو ہیں یہ they are already working in Iran to destabilize it۔ اور ان کی خواہش یہ ہے کہ اس طریقے سے ان انسرجنسیز کو ہم سپورٹ کریں گے، ساتھ ہو سکتا ہے دوبارہ مظاہرے شروع ہو جائیں، اکانومی آلریڈی ڈاؤن ہے تو کتنی دیر چلیں گے، ہم نہ بھی کریں گے تو یہ امپلوڈ کر دیں، خود ہی گر جائیں، کیونکہ اٹیک کرنے سے ان کو ڈر لگ رہا ہے کہ اگر انہیں اپنے میزائل چلا دیے تو ہمارا کیا بنے گا، ایران سے اس وجہ سے ڈر رہے ہیں۔ دوسری طرف پاکستان کا بھی ان کو علم ہے کہ یہ تو ان کو ہم ہاتھ ڈالیں گے تو یہ اس طرح تو نہیں آنے لگا، تو اندر سے کمزور کرو اور اندر سے ان کو کھوکھلا کر کے، ان کو کمزور کر کے خاک بدہن ان کو گرایا جائے، اور اس کے لیے بھارت کو استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے لیے افغانستان کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ بھارت اسی وجہ سے، جبکہ لوگ اسرائیل کے اوپر تھوک بھی نہیں رہے، اس کے اپنے جو پرانے دوست ہیں مغرب میں وہ اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہو رہے، ایسے موقع پر مودی جا کر اس کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اس کا مقصد صرف اور صرف ایک ہی ہے کہ دونوں فاشسٹ ہیں، دونوں کی ذہنیت ایک جیسی ہے، دونوں اسلام دشمن ہیں، نفرت کرتے ہیں اسلام سے، اور پاکستان کو گرانے کے لیے نندو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ تو یہ ساری کی ساری جناب کہانی ہے۔ اب ان کا ہدف یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ رجیم چینج نہیں کر سکے، ہم گرا نہیں سکے، تو بیلکنائزیشن کر لو، اندر سے تحریکیں اٹھاؤ، کسی طریقے سے علیحدگی پسندی کراؤ، اور پھر اندر سے اپرائزنگ ہو، اور یہ
ان کو ٹکڑے ٹکڑے کیا جائے، پہلے ایران کو، پھر پاکستان کو، ترکی کو، سعودی عرب کو، اور اسی طرح کی اپرائزنگز یہ شروع کر کے سارے کے سارے معاملات آگے چلائیں گے. آپ آنے والے وقتوں میں دیکھیں گے. میری خواہش ہے، میری دعا ہے اور امید ہے کہ وہ اس میں کامیاب نہ ہوں، لیکن وہ اپنی کوشش پوری کریں گے. تو یہ ساری کی ساری سچویشن چل رہی ہے. پاکستان نے افغانستان کے ساتھ ظاہری بات ہے ایک ہماری جھڑپ ان سے 2 رات پہلے بھی ہوئی ہے. پاکستان نے 2 راتیں پہلے غزو الحق میں افغانستان کو ایک بڑا کلیئر کٹ میسج دے دیا ہے، اور نندو کو بھی یہ میسج دے دیا اور اسرائیل کو بھی میسج دے دیا، اور انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کیا اس وقت جس وقت کہ نندو اسرائیل کے پاس بیٹھا ہوا تھا. اس وقت انہوں نے ہمارے اوپر حملہ کیا. تو یہ ایک بڑا کلیئر کٹ میسج چلا گیا ہے، اور ان کو بتا دیا گیا ہے کہ جناب آئندہ سے اس طرح کرو گے تو اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، اور یہی جواب ہندوستان کو بھی ہے اور اسرائیل کو بھی ہے. آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے کامنٹس میں ضرور بتائیے گا. اپنا خیال رکھیے گا. شکریہ.